بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈلائنز۔ امریکہ اور چین کے درمیان تائیوان پر کشیدگی میں اضافہ۔ امریکہ اور چین کے درمیان تائیوان کے معاملے پر کشیدگی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق دونوں ممالک نے خطے میں اپنی فوجی سرگرمیاں بڑھا دی ہیں۔ امریکی افواج کے تائیوان کے قریب تعینات ہونے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ یہ اقدام چین کے لیے واضح پیغام سمجھا جا رہا ہے۔ چین بھی صورتحال کو سنجیدگی سے دیکھ رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ صورتحال جلد مزید حساس ہو سکتی ہے۔ تائیوان کے ارد گرد حالات مسلسل بدل رہے ہیں۔ عالمی سطح پر اس پیش رفت پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ تائیوان کے اطراف چینی فوجی سرگرمیوں میں اضافہ۔ چین کی جانب سے تائیوان کے قریب فوجی مشقیں اور گشت بڑھا دیا گیا ہے۔ تائیوان نے متعدد چینی جنگی طیاروں اور بحری جہازوں کی نشاندہی کی ہے۔ رپورٹس کے مطابق چینی طیارے مختلف علاقوں میں داخل ہوئے ہیں۔ یہ اقدامات خطے میں کشیدگی میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں۔ تائیوان نے اپنی دفاعی تیاریوں کو مزید مضبوط کیا ہے۔ علاقائی سلامتی پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ چین ان سرگرمیوں کو اپنی دفاعی حکمت عملی قرار دیتا ہے۔ صورتحال کسی بھی وقت نئی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ امریکہ اور اتحادی ممالک کی دفاعی تیاریوں میں تیزی۔ امریکہ نے تائیوان کے قریب اپنی فوجی موجودگی بڑھا دی ہے۔ فلپائن کے ساتھ مشترکہ مشقوں کی بھی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ دفاعی نظام اور میزائل سسٹمز کی تعیناتی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ اقدامات بظاہر جنگی مشقوں کے تحت کیے جا رہے ہیں۔ مقصد ممکنہ خطرات سے نمٹنے کی تیاری بتایا جا رہا ہے، تاہم چین ان اقدامات کو اشتعال انگیز سمجھتا ہے۔ خطے میں طاقت کا توازن اہم موضوع بن گیا ہے۔ عالمی طاقتیں صورتحال کو باریک بینی سے دیکھ رہی ہیں۔ تائیوان تنازع عالمی سیاست کا اہم مسئلہ بن گیا۔ تائیوان کا معاملہ اب صرف علاقائی نہیں رہا بلکہ عالمی اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ چین اور امریکہ دونوں اس مسئلے پر سخت موقف رکھتے ہیں۔ بین الاقوامی رپورٹس میں اسے حساس ترین تنازع قرار دیا جا رہا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی رابطوں کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے۔ کچھ تجزیہ کار مذاکرات کو واحد حل قرار دیتے ہیں۔ کشیدگی میں اضافہ عالمی معیشت پر بھی اثرات ڈال سکتا ہے۔ عالمی برادری پرامن حل کی امید رکھتی ہے۔ آنے والے دن اس معاملے میں اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں اہم فیصلوں کا امکان۔ خطے کی موجودہ صورتحال کو غیر معمولی قرار دیا جا رہا ہے۔ چین اور امریکہ دونوں اپنی حکمت عملی پر غور کر رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق آئندہ دنوں میں بڑے سفارتی یا عسکری اقدامات ہو سکتے ہیں۔ تائیوان کے گرد سرگرمیوں میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ ماہرین اس صورتحال کو نازک مگر قابو میں قرار دے رہے ہیں۔ دونوں طاقتیں براہ راست تصادم سے گریز کرنا چاہتی ہیں۔ عالمی منڈی پر بھی اس کے اثرات محسوس کیے جا رہے ہیں۔ اب سب کی نظریں اگلے فیصلوں پر مرکوز ہیں۔ ایران امریکہ تناؤ آبِ ہرمز میں شدید جھڑپ۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے مذاکرات کی آڑ میں بندر عباس جزیرہ کے کیشم اور آبِ ہرمز کے قریب 3 مقامات پر حملہ کیا ہے۔ ایرانی فورسز نے جواب میں امریکہ کے 3 نیوی ڈسٹرائرز پر حملہ کیا، جس میں 8 کروز میزائل اور 14 ڈرون استعمال کیے گئے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس لڑائی میں امریکہ کے کئی جہازوں کو نقصان پہنچا اور ان میں آگ لگ گئی۔ یہ جھڑپ رات 1 بجے سے 5 بجے تک صبح 5 بجے تک جاری رہی۔ دونوں فریقین ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ امریکہ کا حملہ ناکام، ایران کا مضبوط دفاع۔ ایرانی حکام کے مطابق امریکہ نے سویلین ٹارگٹس اور اہم بندرگاہوں پر حملہ کیا، مگر ایران تیار بیٹھا تھا۔ ایران نے کامیابی سے حملے کا جواب دیا اور امریکہ کے جہازوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ایران کا موقف ہے کہ مذاکرات صرف ایک کور تھے، جبکہ اصل منصوبہ حملہ تھا۔ اس واقعے نے موجودہ سیز فائر کو شدید خطرات میں ڈال دیا۔ تیل کی قیمتیں اس جھڑپ کے بعد آسمان کو چھو رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی مشکلات، ایران معاہدہ نہیں مان رہا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، مگر ایران سخت شرائط پر قائم ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یورینیم کی بات نہیں ہوگی اور پابندیاں ختم ہونی چاہیے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ چین کے دورے سے پہلے کوئی نہ کوئی ڈیل چاہتا ہے، مگر صورتحال انتہائی پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ اسرائیل مکمل جنگ چاہتا ہے، جبکہ امریکہ احتیاط برت رہا ہے۔ قطر اور سعودی عرب بیک چینل پر بات چیت کر رہے ہیں۔
آبنۂ ہرمز میں امریکہ کا نیا آپریشن فریڈم پلس۔ امریکہ نے آبنۂ ہرمز میں جہازوں کی محفوظ نقل و حرکت کے لیے نیا آپریشن شروع کر، جبکہ ایران نے اس آپریشن کو چیلنج کیا اور جہازوں پر حملے کیے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس کے جہاز محفوظ رہے، جبکہ ایران نے بڑا نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ جھڑپیں سیز فائر کے باوجود جاری ہیں۔ دونوں ممالک ایک دوسرے پر الزام عائد کر رہے ہیں۔ امریکہ کی پریشانی میں اضافہ، جبکہ ایران کا مورال بلند۔ ماہرین کے مطابق امریکہ اس جنگ سے تھک چکا ہے اور اس کے پاس نئے آپشن محدود ہیں۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ کئی مہینوں تک ناکہ بندی برداشت کر سکتا ہے۔ ٹرمپ قطر کے ذریعے بات چیت کروا رہا ہے، مگر اسرائیل الگ راہ پر گامزن ہے۔ عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں بڑھنے لگی ہیں اور معاشی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ آنے والے دن اہم فیصلے متوقع ہیں۔ امریکہ کی جانب سے ایران کو سخت پیغام، مذاکرات یا نتائج کی وارننگ۔ امریکی قیادت کی طرف سے ایران کو ایک سخت پیغام دیا گیا جس میں مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ بیان میں اشارہ کیا گیا کہ اگر بات چیت نہ ہوئی تو حالات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ یہ پیغام خطے میں جاری کشیدگی کے تناظر میں سامنے آیا ہے۔ امریکی موقف کے مطابق مسئلے کا حل سفارتی راستے سے ہی ممکن ہے، تاہم مختلف حلقے اسے دباؤ کی حکمت عملی قرار دے رہے ہیں۔ خطے میں موجود اتحادی ممالک بھی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ عالمی سطح پر اس بیان پر مختلف رد عمل سامنے آ رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ایسے بیانات صورتحال کو مزید حساس بنا سکتے ہیں اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی خطے میں تشویش۔ ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں کشیدگی ایک بار پھر بڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔ دونوں ممالک کے بیانات نے عالمی توجہ حاصل کر لی ہے۔ خطے کے ممالک اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ سفارتی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے۔ کئی مبصرین کا کہنا ہے کہ مکالمہ ہی بہترین راستہ ہے۔ کشیدگی کے اثرات عالمی معیشت پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ توانائی کی منڈیوں میں بھی غیر یقینی کیفیت دیکھی جا رہی ہے۔ بین الاقوامی ادارے تحمل اور مذاکرات کی اپیل کر رہے ہیں۔ ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے بیانات، عالمی برادری کی نظریں ایران پر۔ ایٹمی معاملات سے متعلق بیانات نے عالمی برادری کی توجہ حاصل کر لی۔ ایسے حساس موضوعات پر گفتگو انتہائی ذمہ داری کی متقاضی ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی قسم کی دھمکی صورتحال کو پیچیدہ بنا سکتی ہے۔ بین الاقوامی معاہدے اس مقصد کے لیے موجود ہیں کہ کشیدگی کم کی جائے، تاہم دنیا کے بڑے ممالک استحکام چاہتے ہیں۔ سفارتی چینلز کو فعال رکھنے کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ سمیت مختلف ادارے کشیدگی کم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ امن اور مذاکرات کو واحد پائیدار حل قرار دیا جا رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں سیکیورٹی صورتحال، نئی پیش رفت اور خدشات۔ مشرق وسطیٰ میں سیکیورٹی کی صورتحال ایک بار پھر زیر بحث ہے۔ کئی علاقوں میں دفاعی اقدامات بڑھا دیے گئے ہیں۔ علاقائی طاقتیں اپنی پوزیشن واضح کر رہی ہیں۔ اس تناظر میں سفارتی ملاقاتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ خطے میں امن کے لیے مختلف تجاویز سامنے آ رہی ہیں۔ تجزیہ کار اسے ایک نازک مرحلہ قرار دے رہے ہیں۔ کسی بھی غلط قدم کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ عالمی طاقتیں کشیدگی کو کم کرنے پر زور دے رہی ہیں۔ عالمی سیاست میں سخت بیانات، حل مذاکرات میں تلاش کیا جائے۔ بین الاقوامی سیاست میں سخت بیانات اکثر خبروں کی سرخی بن جاتے ہیں، تاہم ماہرین کے مطابق اصل حل بات چیت اور اعتماد سازی میں ہے۔ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے۔ دونوں فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ عالمی برادری امن کے قیام کے خواہاں ہے۔ معاشی اور سیکیورٹی استحکام کے لیے مذاکرات اہم ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جنگ کے بجائے مکالمہ ہی زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے، اس لیے سفارتی راستہ ہی مستقبل کے لیے بہترین سمجھا جا رہا ہے۔ ایران امریکہ جنگ کے بعد پہلی بار ایرانی پارلیمنٹ کا اجلاس طلب۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی اور جنگی صورتحال کے بعد پہلی بار ایرانی پارلیمنٹ کا اہم اجلاس طلب کر لیا گیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے ترجمان کے مطابق یہ اجلاس اتوار کے روز منعقد ہوگا، جس میں ملک کی موجودہ سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی غور کیا جائے گا۔ ترجمان نے بتایا کہ جنگی حالات کے پیش نظر پارلیمنٹ کا یہ اجلاس روایتی انداز کی بجائے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے منعقد کیا جائے گا تاکہ اراکین محفوظ ماحول میں اپنی رائے اور تجاویز پیش کر سکیں۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کا UAE کے صدر سے رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔
ترک صدر رجب طیب اردوغان نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور عالمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ ترک صدارتی دفتر کے مطابق گفتگو کے دوران ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کے تناظر میں خطے کو درپیش مشکلات پر بھی بات چیت ہوئی۔ ترک صدر نے موجودہ صورتحال کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ خطے میں استحکام کے لیے سفارتی کوششوں کو مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ برطانیہ نے بھی اپنا جنگی بحری جہاز مشرق وسطیٰ بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ برطانیہ نے آبِ ہرمز میں بحری جہازوں کے تحفظ کے لیے ممکنہ بین الاقوامی مشن سے قبل اپنا ایک ڈسٹرائر جنگی جہاز مشرق وسطیٰ بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق برطانوی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا کہ HMS ڈریگن کی پیشگی تعیناتی احتیاطی منصوبہ بندی کا حصہ ہے تاکہ برطانیہ مناسب حالات میں آبِ ہرمز کو محفوظ بنانے کے لیے تیار رہے۔ بیان کے مطابق یہ ممکنہ مشن برطانیہ اور فرانس کی مشترکہ قیادت میں قائم ہونے والے کثیر الملکی اتحاد کے تحت انجام دیا جائے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔